انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹری سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو سولو کر لیا گیا ہے، لیکن کئی تو ابھی تک سائنس کے پلے بھی نہیں پڑ رہی۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے، اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارتھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے؟ ورلڈ انفارمیشن کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ انٹارکٹیکا، جس کو دنیا کا باٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.7 کلومیٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگ کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7، 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ امیج کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تو تب ہوا جو کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کے فوٹو میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ہاٹ واٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سراغ کرنا شروع کیا۔ قریب 500 میٹر کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ ڈرل پر لگا کیمرہ نے انٹارکٹیکا میں چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ سیکریٹ ریور گزر رہی تھی، جس میں ایک کیف کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوڈز موجود تھے۔ ایمفی پوڈز کی یہ قسم، جن کو اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈرل کے آگے آنے کی وجہ سے ایکٹیو نظر آ رہے تھے۔ پر یہ سوال ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے 500 میٹر اندر ایمفی پوڈز کہاں سے آئے، اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوزڈ پلانٹ کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کی اس سیکریٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹ بھی ہوا کرتے ہوں گے، جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ سمندر کا ابھی تک سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے، دوسرے نمبر پر براؤنسن ڈیپ، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود وکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جس کی گہرائی 7437 میٹر کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ وکٹورین ڈیپ کو سونار سکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شپ پر سونار سکیننگ لگا کر سدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا میپ سونار سکیننگ نے جو بنایا ہے، اس پر 1200 ٹیسٹ لگے ہیں، لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا، اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5، 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجر نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر نے سب مرسیبل ڈپلوائے کی اور ان پیسنجر کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، قریب 33 فٹ بڑی۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشن کے 3500 فٹ گہرائی میں رہتی ہے، پر اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ریسرچرز کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی سطح سمندر پر۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے اینشینٹ رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں، جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فوسلائز جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے نیچے سے دریافت ہوا ہے، جس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب ارتھ کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی۔ یہ فوسلز انٹارکٹیکا کا ایک ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا، جو اب فوسل فیولز میں چینج ہو چکا ہے۔ نمبر 3، انٹارکٹیکا کی بنجر برف کے اندر ابھی تک ڈھیر سارے میٹیورائٹس بھی مل چکے ہیں۔ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہیں۔
ان میں سے کئی میٹیورائٹس کا ہمارے پڑوس پلینٹ مارس سے تعلق ہے۔ ان میں سے ایک میٹیورائٹ جس کا نام ALH84001 ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے، قریب 4.5 ارب سال پرانا۔ اس میٹیورائٹس نے 1996 میں ہیڈ لائن بنائی تھی جب سائنٹسٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ مارس سے آئے ہوئے میٹیورائٹس میں مائکرو فوسلز کے ایویڈنس ملے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹیورائٹس مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی۔ سائنٹسٹ کو ان دعووں کی وجہ سے ہی مارس پر آج زندگی دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میٹیورائٹس نے سائنٹسٹ کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹماسفیئر اور وہاں کی والکینک ایکٹیویٹی پر ریسرچ کر سکیں، اور اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں بہتا تھا۔ نمبر 2، ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹسٹ کو ارتھ کے پاسٹ ایٹماسفیئر کے بارے میں اتنا ایکوریٹلی کیسے پتہ لگتا ہے۔ یہ راز بھی انٹارکٹیکا کی برف کے اندر اینشینٹ آئس کیوب میں موجود ہے۔ یہاں پچھلے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹماسفیئر کے ایئر ببلز آج تک ریزروڈ ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آئس کے پورے کور کو ڈرل کر کے باہر نکالا جاتا ہے۔ جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا۔ برف کی ہر لیئر کے اندر موجود ایئر ببلز ہر ایک سال کی ایٹماسفیرک کنڈیشن کو محفوظ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ اینشینٹ ایئر ببلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا۔ ان میں موجود مختلف گیسز پر اسٹڈی کر کے سائنٹسٹ ارتھ کے قدیم دور کی ایک جھلک کو دوبارہ پینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ 10 لاکھ سال پرانے پہلے بنا یہ آئس کور اس وقت کا ہے جب ارتھ کا کلائمیٹس 40 ایئرز کے بعد چینج ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ سائیکل 1 لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے۔ ان آئس کور کی مدد سے ارتھ کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ جیسے ہر ہزاروں سالوں کے بعد طوفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے، یہ ساری پریڈکشن ان آئس کور کی مدد سے ہی کی جاتی ہے۔ نمبر 1، 1950 میں انٹارکٹیکا کی آئس شیٹس کے پیچھے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ڈسکور کی جا چکی ہے جس کو گیمپٹسپ ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ 3000 میٹر تک اونچے ہیں، پر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہیں۔ نارملی جن ایریا پر یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے، لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹ کی موونگ سے کرتے ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں موجود ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگما کے ابلنے کی وجہ سے ابھرے ہیں، لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ورلڈ انفارمیشن کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔